السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ حج۔ سورہ حج کا نزول مکہ میں ہوا تھا اور اس کی تکمیل جو ہے ہجرت کے بعد ہوئی۔ اس سورہ میں حج جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حج کیسے ہوا اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ حج رکھا گیا۔ سورہ حج مدنی ہے، اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے، یعنی اللہ کو جانتے نہیں لیکن اللہ کے فیصلوں کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، سرکش شیطان کی تباہ کرنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کے فیصلے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کی باتیں مانتے ہیں، تو گویا دوسرے لفظوں میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے لیے لکھ دیا گیا کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا تو یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اس کی بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی پوری شکل بنائے گی اور جس کی شکل نہیں بھی بنائی گئی، تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدتوں تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تم ہی میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے، اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے، اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنٹسٹ نہیں تھے، لیکن جس طرح وحی کے ذریعے آپ کو یہ علم دیا گیا اور آپ نے انسان کی تخلیق کے مرحلے اور سٹیجز بتائیں، آپ ہو بہو سچ ثابت ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے خود ناواقف تھے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ علم دیا، اور اس طرح زمین میں کس طرح پانی کی ضرورت ہوتی ہے سبزہ اگانے کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا۔ اگرچہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، تو یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی نشانی ہے۔ ایک دفعہ آپ کی رسالت اسٹیبلش ہو جاتی ہے، قرآن کی سچی کتاب ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے تو انسان اس سب کو سچا مانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرے۔ آپ لوگ اگر نا اپنے قرآن پہ دھیان دیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو جلدی زیادہ سمجھ آئے گی، اور اپنی باتیں نہ کریں پلیز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور بلا شبہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، چاہے کتنی ہی تہہ کو نیچے ہو، سب اٹھ کے وہاں پہ آ جائیں گے، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف قرآن کے ذریعے ہمیں حاصل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلا کہ ہمارا رب کون ہے، اور وہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ علم حاصل نہیں کرتے، رب کے بارے میں معرفت حاصل نہیں کرتے، لیکن ایسی باتیں کرتے جو ان کو زیب بھی نہیں دیتی، یعنی رب کے بارے میں پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں شک کرتے ہیں، یا پھر قیامت کے آنے کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی جب ایک شخص دین چھوڑ کر نکلتا ہے، دین کو میں سے نکل جاتا ہے، تو کیا کہلاتا ہے؟ مرتد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بعض کا ہمارے بچے کسی آزادی کے نام پہ چل پڑتے ہیں کہ ہم تو آزاد، ہم کیا کہتے ہیں اکثر لوگ، نیو جنریشن کیا کہتی ہے، یہ تو کیا ہے، نہیں، یعنی ہم اسلام کو جو ہے نا وہ پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو پرانی کہانی ہے، پرانا زمانہ ہے، نیا دور، نئی کہانی ہونی چاہیے۔ تو یعنی اس طرح سے کیا کرتا ہے انسان، آہستہ آہستہ مرتد ہو جاتا ہے پھر۔ تو یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اگر اسے آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی کھلا خسارہ ہے۔ اور ایسے ہی شکوک و شبہات کرنے والے بظاہر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے، اگر وہ امتحان میں پاس ہو جائیں، جاب اچھی مل جائے، اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ، پھر اس کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اچھے حال ہی نہیں یاد کرنا چاہیے، بلکہ تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانا چاہیے، کیونکہ ایمان کا امتحان ہوتا ہی رہے گا، اور کمزور ایمان آزمائش کے وقت قائم نہیں رہتا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزما کر دیکھتا ہے کہ یہ سچا مومن ہے یا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی نفع پہنچا سکتا ہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً وہ برا دوست ہے اور یقیناً وہ برا رفیق ہے۔ یہ ادھر رکھ دو، یہ ساری چیزیں یہ رکھ دو ادھر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کیا واقعی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جیسے نقصان دلاتی ہے۔ اللہ مدد نہیں کرے گا تو وہ کسی اور کی طرف رجوع نہیں کر سکیں گے، اور یعنی وہ چلا بھی جائے گا کسی اور کی طرف تو تب وہ کوئی اور مدد بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کتنی ہی کوششیں کر لے، تقدیر کے فیصلے کو کوئی انسان نہیں بدل سکتا، نہ ہی کسی سے بدلوا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن کے عیسائی اور نصارہ مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدے کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت، جانور، بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے، اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ سورج، چاند، ستاروں کا ذکر بطور خاص کیا گیا۔ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، جس سے کیا بتانا مقصود ہے کہ وہ معبود نہیں جس کو تم پوجتی ہو، کیونکہ ستارہ پرست قومیں بھی ہیں، سورج کی پوجا کرنے والے بھی ہیں، چاند بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تو یہ خالق نہیں ہے، ان کے یہ سجدے کے حق نہیں رکھتے۔ اس لیے فرمایا لا تسجدوا للشمس والقمر۔ تو دیکھا جائے تو یہاں پر سجدے کا ذکر کیا گیا، تسبیح کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ سارے جھکے ہوئے کس کے آگے؟ اللہ کے آگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ سجدہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے کسی نے پوچھا آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیں کہ جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو وہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا جب تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے مجھے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے. تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 لوگ ایک دن مسلمان ہوئے. ایک شخص شہید ہو گیا یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا اور دوسرا 1 سال کے بعد طبعی موت مرا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ نے خواب دیکھا کہ بعد میں جو ہوا فوت وہ طبعی موت سے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا. حالانکہ ہمارے حساب سے کس کو داخل ہونا چاہیے تھا؟ شہید کو ہونا چاہیے تھا نا. جو طبعی موت سے مرا اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو طبعی موت سے مرا وہ جنت میں جا رہا ہے, شہید پیچھے ہے. تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو شہید کا درجہ تو بہت زیادہ سمجھا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کی تعجب ہے کہ تم نہیں جانتے کہ اس نے 1 سال میں کتنے سجدے کیے, کتنی نمازیں پڑھی, کتنے روزے رکھے, کتنی نیکیاں کی. تو زندگی کا ہر دن بڑا قیمتی ہے ہمارے لیے اور اس کی ہمیں حرص رکھنی چاہیے. اللہ لمبی عمر نیکیوں سے بھری دے, کیونکہ جتنے زیادہ دن آپ نیکی کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے, کیا پتہ بڑھاپا آئے یا نہ آئے. اور بڑھاپے کی عبادت کیا صحیح عبادت ہوتی ہے؟ جوانی میں تو ہم صحیح سجدے صحیح رکوع کر لیتے ہیں, بڑھاپے میں تو بعض کا رکوع بھی نہیں ہوتا. اور وضو کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, وضو میں پاؤں اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے تو جو وقت ہے جب ہمت طاقت ہے تو زیادہ سے زیادہ بھی کیا کرنا ہے, اللہ کے حضور سجدے کرنے ہیں. اور یہ رمضان الحمدللہ ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان عام دنوں کی نسبت بہرحال زیادہ سجدے کرتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آگ ابن آدم کے ہر اس کو کھا جائے گی سوائے کون سے نشانوں کو؟ جو سجدے کے نشان ہوں گے. کہ اگر کوئی نمازی کسی اور حرام کاری کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جاتا ہے تو اس کے بھی سجدے کی اعضاء آگ نہیں جلا سکے گی, وہ محفوظ رہیں گے. یہ 2 جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے, کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا. یعنی جہنم میں کون سا پانی عذاب کی شکل میں ڈالا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی. کیا ہم ایک انگلی بھی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے. اور جب سر میں ڈلے گا تب کیا حالت ہوگی, جس سے وہ سب پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا. ان کی کھالیں بھی, یعنی جہنم کی آگ بہت تیز ہے, جو اس کے پانی کو بوائلنگ پوائنٹ پر ہوگا وہ بھی بہت شدید ہوگا. ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی, جو ان کے پیٹ میں ہوگا وہ بھی گل سڑ جائے گا. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا پیٹ سے ہوتا ہوا پاؤں سے نکل جائے گا اور اس کی انتڑیاں کاٹتا ہی چلا جائے گا. تو جہاں تک کہ وہ گرم پانی پاؤں کے راستے سے نکلے گا. اور سر ان کے یہی معنی ہے یسحرو بھی, اور پھر وہ دوزخی پہلے جیسا ہو جائے گا اور یہ پھر عمل دوبارہ سے دہرایا جائے گا. اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. جب کبھی وہ سخت گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلے وہ اس میں لٹا دیے جائیں گے اور تم آگ کا عذاب چکھو. یقیناً جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کا لباس ریشم ہوگا. یعنی جنت کے لباس بھی اور جنت کے زیورات بھی اعمال سے بڑھتے ہیں. تو جن کو زیورات کا شوق ہو وہ پھر کیا کرے؟ وضو کرے, اچھے طریقے سے وضو کرے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا اثر پہنچے گا. تو جنتیوں کے لباس جنت کے درخت طوبہ سے بنایا جائے گا جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے, اور اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھل کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے, انتہائی نرم. وَهُدًى إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. اور انہیں پاکیزہ بات کلمہ کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی.
تو یہ کون ہے جن کو کلمہ توحید قبول کرنے کی راہ دکھائی گئی؟ وَہُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا راستہ جو بہت تعریف والا ہے، وہ والا راستہ دکھایا گیا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو شخص کج روی سے اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھے، یعنی اسی لیے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ کیا مانگی تھی دعا؟ رب ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، پیغمبر کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جو گھر آپ نے میرے لیے بنایا، اس گھر کو صرف صاف ہی رکھنا ہے، اور پھر تاکہ لوگ یہاں پہ عبادت کر سکیں۔ تو دیکھا جائے تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ گھر کی صفائی بڑی ضروری چیز ہے۔ اس کے مطلب ہر چیز اس کی صاف ستھری ہونی چاہیے، اور عبادت کی جگہ اگر صاف ستھری ہوگی تو کیا ہوگا؟ عبادت میں مزید خشوع اور رضوع پیدا ہوگا۔ اگر عبادت کی جگہ صاف ستھری نہیں ہوگی تو عبادت میں خشوع اور رضوع پیدا نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ فوت ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی، بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ میں اس کا جنازہ پڑھتا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا؟ مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس پر نماز پڑھی، یعنی اس کا جنازہ دوبارہ وہاں پڑھایا۔ تو کسی اور کے بارے میں آپ نے ایسا سنا کہ اس کو اتنی عزت بخشی گئی ہو؟ اور ایک وہ کالی کلوٹی عورت تھی، غریب بے سہارا تھی، لیکن مسجد کی صفائی کرتی تھی، اور کتنا مقام مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیاوی سٹیٹس نہیں دیکھتا کہ کسی کے پاس دنیا میں کون سا عہدہ ہے، رتبہ کون سا، لباس کون سا، اس کی شکل کیسی ہے، مال بھی نہیں دیکھتا، اس کی ناموری بھی نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے دنیا میں، چاہے وہ صفائی کا کام ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ تو یہ تو ہم نے تقسیم کر رکھی ہے کہ شاید صفائی کرنا بہت اچھا کام نہیں ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں نا، صفائی ہم بڑے صاف ستھرے ہیں لیکن صفائی نہیں کرتے۔ اس کے برعکس جو صفائی نہ کرے اس کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ ایک شخص نے قوم کی امامت کی اور قبلے کی طرف ہی تھوک دیا، یعنی تھوک آئی تو سامنے کو پھینک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ اسے امامت کروانے کے لیے نہ کھڑا کرنا، کیونکہ اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو پھر کیا کریں؟ صفائی کا اہتمام کرے، اپنے جسم کی صفائی کرے، گھر کی صفائی کرے، پبلک پلیس، مسجد، اور ہمیں ہر جگہ کی صفائی رکھنی چاہیے۔ بعض کا ایسے ہوتا ہے ہم گھروں کا کوڑا گلیوں میں بھی پھینک دیتے ہیں، یا یعنی کہیں بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی ٹیشو پھینک دیتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں صفائی کا دھیان رکھتے۔ اور مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، سب کے لیے سانجھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب اس کا ایسے ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو کتنے ٹیشو بھی پڑے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی گندگی ہوتی ہے۔ تو سب کے لیے سانجھا تھا، تو وہ سب کی ذمہ داری ہے، اس میں سب تعاون کریں اور لازم ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی جا سکے۔ اس میں کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری نہ ہو، بس اللہ کی محبت ہو۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، وہ دور دراز راستوں پر آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں، اور چند معلوم دنوں میں چھپائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا فرمائے، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یعنی حج کے دن دنیا کے سب سے بہترین دن ہوتے ہیں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ ان دنوں میں کیا ہوا؟ نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا چاہیے؟ ذکر کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ 10 دن روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا حاجی بھی رکھیں گے؟ حاجی نہیں رکھیں گے۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کرے، اپنی نظریں پوری کرے، اس قدیم گھر کا خوب طواف کرے۔ یعنی حج کے کچھ مناسک بتا دیے گئے، یہ تھا کعبہ کا مقصد یہ۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔
سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، پس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات پر پرہیز کرو۔ یعنی جس طرح نجاست جسموں کو چمٹ جاتی ہے، اسی طرح شرک کی نجاست روح اور عقل کو چمٹ جاتی ہے، یہ مانوی نجاست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والے ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، پھر پرندے سے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے۔ یعنی اس بندے کو پھر کوئی مستقبل میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ خوار ہو جاتا ہے۔ یہ اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت ہے، کچھ فائدے ہیں، ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں۔ تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے فرما بردار بنو اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ المخبتین کا معنی ہمبل ہونا، اور آگے ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مخبتین۔ اور جو مصیبت ان پر آتی ہے ان پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مخبتین اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، سب سے پہلی صفت۔ اور ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیا ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتے، وہ غلط باتیں منہ سے نہیں نکالتے۔ مخبتین کی 4 صفات جہاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے ذکر کے وقت ان کے دل جو ہے کانپ اٹھتے ہیں۔ دوسرا، اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیفوں پر وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، کس کی راہ میں؟ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا، اور ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، سو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو کہ وہ گھٹنا باندھے کھڑے رہنے والے ہیں۔ پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت پسند اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کس کی قربانی؟ اونٹ کی قربانی۔ یہ گھٹنا باندھنے والے جو، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، اس کا بایاں گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ رسی تڑوا کے بھاگ نہ جائے۔ لیکن جب اس کو برچی لگائیں تو کیا ہو کہ ایک جو نشانے والا بندہ ہوتا ہے وہ اس کو برچی مارتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ جب سارا خون نکل جاتا ہے تو اونٹ بھی نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ عید کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں سبھی کا حصہ ہوتا ہے، سب مل کے بانٹ کے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جانوروں کو انسان کا تابع بنایا گیا ہے تاکہ انسان شکر ادا کرے۔ اونٹ جیسا جانور بھلا قربان کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ یعنی وہ چاہے تو ہمیں مار سکتا ہے، لیکن ہم اس کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں کھا بھی جاتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ جانور ذبح کرتے وقت ایک شرط بھی ہے، وہ کیا کہ اللہ کا نام لینا اس پہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی ان کا خون، بلکہ اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور اس نے تمہیں ہدایت دی اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ یعنی اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا تھا، کتنی محبت کے ساتھ تم نے ذبح کیا، کیسے تم نے قربانی کی، یہ تمام دل کے ساتھ معاملات ہیں۔ اور تمہاری خواہش کیا تھی، کس کی راہ میں دینا چاہتے تھے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار اور بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو مکہ میں جواب دینے کی اجازت تھی، یعنی ان پر ظلم ہو رہا تھا لیکن ان کو یہ نہیں اجازت دی گئی تھی۔ جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو یقیناً ڈھا دیے جاتے خانقاہیں، کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔
اور یہ لوگ ہیں، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود جھٹلا دیے چکے، اور قوم ابراہیم، قوم لوط، اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، تو کافروں کو میں نے ڈھیل دے دی، پھر میں نے اسے پکڑ لیا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑ گئے اور اونچے مضبوط محل، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں؟ بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور یقیناً آپ کے رب کے ہاں کا ایک دن 1000 کی مانند ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آپ کہتے ہیں لوگوں یقیناً میں تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں، تو وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیکیاں کی، ان کے لیے بڑی مغفرت اور باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بدلے میں کوششیں کی اس حالت میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اسے تمنا کی تو شیطان اس کی تمنا میں خلق ڈال دیا، تو جو کچھ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی پیغمبر کی آرزو کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں، دین خوب پھیلے، اور شیطان کا جو خلل ہے وہ ختم ہو جائے، شیطان کی جو جارہ داری ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ شیطان جو ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم یقیناً دور کی مخالفت میں ہے۔ اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا جان لے کہ آپ کے رب کی جانب سے یقیناً وہ حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئے، بس اس کے دل اس کے لیے عاجز ہو گئے، اور یقین اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف ضرور ہدایت دینے والا ہے۔ دلوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: سخت دل، بیمار دل، ایمان والا دل، عاجزی والا دل، یعنی کمزور دل والے۔ پہلے جو ہے کمزور دل والے جن کے دلوں میں بیماری ہے، کمزوری ہے، وہ کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے۔ دوسرا سخت دل جو کفر اختیار کر چکا ہے، جس پر کوئی ڈانٹ، وعید، نصیحت کچھ بھی اثر نہیں کرتا، دلوں کی سختی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی نہیں سمجھتے، مانتے ہی نہیں۔ اور اہل ایمان کا دل تیسری قسم کا ہے جو نرم دل والے ہیں، اگر شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ بھی ڈالے تو بھی ان کے حق میں رحمت ہی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں، فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ آئی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ اسے شک ہی میں پڑے رہیں گے، حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، جہاں ان پر 5 دن کا عذاب آ جائے۔ 5 دن کون ہوتا ہے؟ قیامت کا دن۔ اس دن بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور یقین اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا بے حد بردبار ہے۔ یہ اور جو کوئی بدلہ لے جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی پھر اس سے زیادتی کی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً نہایت درگزر کرنے والا بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر مظلوم آدمی کی مدد فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت، میرے جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر ہی کے بعد کروں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ جو کسی زیادتی کا آغاز کرتا ہے، یا 2 آدمی جب آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں تو جس نے گالی دی گناہ اس کو ہوگا، اور جب تک مظلوم حد سے نہ بڑھے، کیونکہ جو جواب دے رہا وہ تو مظلوم ہے، لیکن اگر وہ بدلہ لینے میں زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر مظلوم جو ہے بعد میں وہ ظالم بن جائے گا۔
یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند بہت بڑا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو کچھ برسایا تو زمین سرسبز ہو گئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ تمام تعریفوں والا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا یقین اللہ تعالیٰ نے تمہارے مسخر کر دیا جو زمین میں ہے، کشتیوں کو بھی، اور اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بڑی شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی آسمانوں کو پکڑنے کے لیے کوئی پلرز نہیں رکھے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کنٹرول میں ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ یقیناً انسان بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا جسے وہ بجا لانے والے ہیں، سو وہ آپ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں۔ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اس کی ضد بازی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہاں ایک بڑا اچھا ادب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے کہ جب کوئی شخص ضد کرتا ہے، بحث کرتا ہے، جھگڑے الجھے، تو اس کو جواب نہ دیا جائے، نہ مناظرہ کیا جائے۔ کیا کہا جائے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا تھا، کیا؟ فَقُلِ اللَّهُ عَالَمُ بِمَا تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے، کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے؟ یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی احسان ہے۔ یعنی کس میں؟ یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ لوح قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو آپ ان کے چہروں میں جن لوگوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لیں گے۔ وہ قریب ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہہ دیں تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، سو اسے غور سے سنو۔ یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے، اور اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ بھی چھین لے تو اسے اس سے وہ چھڑا نہیں سکتے۔ طلب کرنے والا بھی کمزور اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور۔ یعنی مکھی جو کچھ لیتی ہے وہ فوراً ہی کیا کرتی ہے؟ ہضم کر جاتی ہے، اندر لے جاتی ہے، اس کے منہ سے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ یعنی جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں، بت اور معبود وہ بھی انتہائی کمزور، لہٰذا ان کی مدد کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں، اتنے کمزور کہ سارے مل جائیں، سارے مل کر اتنی سی چیز بھی بنانا چاہیں تو بھی نہیں بنا سکتے، چھوٹی سی چیز۔ تو جو ایک مکھی نہیں بنا سکتا وہ آپ کو بڑے سے بڑا مشکل کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے، یعنی آپ کس کے پاس جاتے ہیں مشکل وقت میں؟ کس کو آپ سب سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں؟ کس کو طاقتور سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ بے بس ہو چکے ہیں، اب وہ آپ کو سپورٹ کرے گا۔ لیکن جس کے پاس لوگ جا رہے ہیں، چاہے وہ قبروں والے ہیں، چاہے لوگ ہیں، بت ہیں، مخلوقات ہیں، جن ہیں، پوچھتے ہیں، جن کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جن سے فریادیں کرتے ہیں، کیا وہ ہماری مشکل کو پہنچیں گے؟
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسی ناسمجھی پائی جاتی ہے کہ بزرگان دین کو پکارتے ہیں، وہ سے اعظم ناؤز باللہ گنج بخش اور اس طرح اور نام بتا دیے گئے، یہ سب لوگ کیا ہیں؟ کمزور لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے، آپ سنیں، اگر وہ سب بھی اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی بھی بنانا چاہیں تو وہ نہیں بنا سکتے، وہ ہمیں اولاد بھی نہیں دے سکتے، رزق بھی نہیں دے سکتے، بندوبست کسی بھی چیز کا نہیں کر سکتے، ہماری بیماریاں بھی ہمیں نہیں لے جا سکتے، بیماریاں بھی نہیں ختم کر سکتے، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور، ہر چیز پر غالب ہے، یعنی جو سب کچھ دینے کو تیار ہے، جو سب چیزوں کا مالک ہے، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ کتنی سمپل سی بات ہے جسے جو قرآن نے ہمیں بتا دی، جسے سارے انسانوں کو پیدا کیا، آسمان کو، زمین کو، درخت اگائے، ہر چیز، دریا، سمندر، مخلوقات، تو ہم اسی سے کیوں نہ مانگے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے اس کی مانگتے ہم کس سے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا؟ جبریل علیہ السلام کو چنا، اور انسانوں میں سے سب سے اچھے دل والا انسان چنا، تو وہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو بندوں کے دلوں میں قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر تھا، تو اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مابوس کیا۔ پھر قلب محمد کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، چنانچہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ اس لیے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو چنے تو اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالص کرنا پڑے گا، اپنے نیکی کے کاموں میں زیادہ رغبت سے کام کرنا پڑے گا، لوگوں کے لیے نفرت اپنے دلوں سے نکالنی پڑیں گی، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے نیکی کے کاموں میں آگے مواقع دیتا ہے۔ پھر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو معاف بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بہت بڑا کام ہے معاف کرنا، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو تو ہم معاف کر ہی نہیں سکتے ساری عمر، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو اگر ہم معاف کر دیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا، اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں کی، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا، اس سے پہلے بھی اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ سو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا مالک ہے۔ سو کیا ہی اچھا وہ مالک ہے اور اچھا مددگار ہے۔ یعنی ہمارا نام کس نے رکھا؟ مسلم، اللہ تعالیٰ نے۔ یہ فرقہ وارانہ نام لوگوں سے نہیں لیا گیا، اس لیے انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خالص نہیں کرتا تو وہ خسارے میں ہے۔ اور اسی لیے آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسے کوشش کرو، ایسی محنت کرو، ایسے جہاد کرو جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اور دیکھا جائے حق کیسے ہے، حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اخلاص کے بغیر کوششیں بیکار ہیں۔ جتنی بھی کوششیں کر لیں لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ کوشش بیکار۔ یعنی ہمیں کس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کس کے لیے دین سیکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کس کے لیے جو محنت کرنی ہے نیکیوں میں، کس کے لیے کرنی ہے؟ اور دیکھا جائے اخلاص میں کیا ہے؟ اسلام، اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور یہاں پر اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دین میں کوئی تنگی نہیں۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی رکھی ہے، جیسے وضو نہیں کر سکتے تو کیا بتا دیا گیا؟ تیمم کر لیں۔ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ سفر میں کتنی رکعتیں بتا دی گئیں؟
2 رکھتے ہوگی، بیمار ہے، مریض ہے، سفر پر ہے، روزے چھوٹ گئے ہیں، تو پھر ان کو کیا کریں؟ باقی دنوں میں رکھ لیں۔ حج میں کیا کیا گیا؟ آسانیاں کر دی۔ اور ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے خیال نہیں رہا، میں نے ذبح سے پہلے وہ سر منڈوا لیا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ذبح کر لو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا میں نے لا علمی میں کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب نمی کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کرتے ہیں، جس نے آگے پیچھے کر بھی لے اپنے مناسک، تو آپ یہی فرماتے کہ کوئی حرج نہیں، اب کر لو۔ تو یہ دیکھیں دین ہمارے لیے کتنا آسان بنا دیا گیا۔ تو تم یعنی پھر اسی طرح صدقے میں بھی آپ دیکھیں کتنے مواقع آتے ہیں، کتنی ورائٹیز ہیں، جس وقت مرضی جس طرح مرضی ہم صدقہ کر دیں۔ اگر مال نہیں بھی ہے تو مسکرا کے دیکھنا، مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ کہلاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر یہ بھی نہیں، مسکرانا بھی نہیں ہے، تو پھر ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ اس طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا بھی صدقے کا کام ہے۔ پھر دیکھا جائے تو یعنی تمہارے لیے تمہارے ہر ایک کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے، یعنی وائف کا اپنے شوہر کی خواہش یا شوہر کی بیوی کی خواہش پوری کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی بعض کا انسان کا دل نہیں بھی کسی کام کو کر رہا ہوتا، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر کیا گیا، وہ بھی صدقہ ہے۔ پھر کبھی آپ سے کوئی فرمائش کر دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز بنا دو، کسی کی خوشی کی خاطر اپنا آرام قربان کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ سب صدقات جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ سے بڑا کام بھی جو ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آسانی سے وہ ہر عمل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح طہارت کے مسائل میں بھی آسانی ہے۔ عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا وطر کے بارے میں، پھر آگے حدیث بیان کی۔ میں نے پوچھا آپ جنابت کی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے ہیں یا غسل سے پہلے سوتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جواب دیا کہ آپ یہ سب کر لیتے تھے، کبھی نہا کے بھی سو جاتے، کبھی غسل کر کے وضو کر کے بھی سو جاتے۔ تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے دین میں ہمارے لیے وسعت رکھی ہے، یعنی کام کر کے بتا دیے، پھر ٹائم بھی بتا دیا، مقرر بھی کر دیا۔ مثال کے طور پر دیکھیں نماز کا ٹائم ہر 2 نمازوں کے بیچ میں کم از کم ایوریج 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے، مغرب عشاء کے بیچ میں، عصر اور مغرب کے بیچ میں۔ تو یہاں دن لمبے بھی ہو یا زیادہ وقت بھی ہوتا ہے، یعنی ہم آسانی سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس میں کافی کھلا وقت ہوتا ہے نماز ادا کرنے کا۔ اسی طرح باقی کام کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی رکھی ہے۔ سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، یعنی پورا سال اگر دینی ہو تو کیا ہو، پھر انسان مشکل میں پڑ جائے، یعنی سال کے بعد آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب نکال کے رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بہت وسعت رکھی ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے ہمارے دین میں وسعت ہے، خوبصورتی ہے، اس کو پڑھنے سمجھنے، لیکن اس پر عمل کی ضرورت ہے۔